السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير معزز علماء اکرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، بنا کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ ہم اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے 3 دور بنائے۔ ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہے، اس کے اللہ رب العالمین نے 3 دور بنائے، یعنی یہ زندگی 3 ادوار میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا دور بچپنے کا، دوسرا دور جوانی کا، اور تیسرا دور بڑھاپے کا، اور اس کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کے 3 دور بنائے۔
اور ان 3 دور کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا. اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو ان 3 دور کے تعلق سے کچھ بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. من ضعف، اس حال میں کہ تم کمزور تھے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے؟ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بکری کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اچھلنا شروع کر دیتا ہے، کودنا شروع کر دیتا ہے، بکری کا بچہ. لیکن انسان کا بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو بھاگنا دوڑنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، جیسا پڑا ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے. یہ انسان کا بچہ. یعنی جب ہم دنیا کے اندر آتے ہیں تو اتنے کمزور ہوتے ہیں. اسی کمزوری کو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے. سنیے قرآن کے انداز میں اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے. اتنے کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ بھوک لگ رہی ہے تو بتا نہیں سکتے، پیاس لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، سردی لگ رہی ہے تو بھی بتا نہیں سکتے، گرمی لگ رہی ہے تو بھی بتا نہیں سکتے، بخار ہے تب بھی بتا نہیں سکتے، بدن کے اندر درد ہے تب بھی بتا نہیں سکتے. اتنے زیادہ کمزور تھے. کسی چیز کے بارے میں آپ خبر نہیں دے سکتے کہ مجھے یہ پریشانی ہے. آپ کے پاس میں کوئی آپشن نہیں بتانے کا. ماں نے دیکھ لیا کہ بچہ رو رہا ہے، ماں آئی اور ماں نے اندازہ کر لیا کہ شاید بچے کو بھوک لگ رہی ہوگی اس لیے رو رہا ہے، بچے کو پیاس لگ رہی ہوگی اس لیے رو رہا ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہے شاید اس لیے رو رہا ہے، بچے کی طبیعت خراب ہے اس لیے رو رہا ہے، بچہ بیمار ہے شاید اس وجہ سے رو رہا ہے، سردی لگ رہی ہے شاید اس وجہ سے رو رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے شاید اس وجہ سے رو رہا ہے. ماں اندازہ کر رہی ہے. ہمیں نہیں معلوم، ہم کیسے بتائیں؟ بچہ بتا بھی نہیں سکتا، اتنا کمزور جب اس دنیا کے اندر آیا. ماں اندازہ کر رہی ہے، ماں پتہ لگا رہی ہے کہ بچے کو کیا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، تم کمزور تھے جب دنیا کے اندر آئے، اتنے کمزور تھے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، چلنا پھرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم تو بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، بیمار ہو جاؤ تو بتا بھی نہیں سکتے تھے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تب بھی بتا نہیں سکتے تھے. اتنے زیادہ کمزور تھے. بتانے کا ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھا تھا. کون سا طریقہ؟ کہ رونے لگو. سردی لگی تو رونے لگے، گرمی لگی تو رونے لگے، بھوک لگی تو رونے لگے، پیاس لگی تو رونے لگے، تکلیف ہے تو رونے لگے. ایک آپشن، ایک ہی طریقہ کہ رونے لگو بس. اب رونا شروع کیا تو گھر والے سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، شاید کسی وجہ سے رو رہا ہے بچہ. ماں نے اندازہ کیا اور وہ پریشانی کو دور کر دیا.
آپ یہ بتائیے کہ انسان روتا کب ہے؟ نارملی تو کوئی روتا نہیں ہے، اور خاص طور سے جو جینٹس ہوتے ہیں یعنی جو مرد ہوتے ہیں وہ جلدی روتے نہیں۔ جب تک ان کو کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، ٹینشن ہے اور انہیں معلوم ہے کہ وہ اس کو دور کر سکتے ہیں تو وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دیکھ لیتے ہیں کہ اب کوئی آپشن نہیں بچا، میری طاقت کے باہر ہے، مصیبت بہت بڑی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تب انسان روتا ہے کہ اب میں کیا کروں، بیٹھ جائے گا، رونا شروع کر دے گا۔ یعنی جب تک آپ کے اندر طاقت تھی آپ نہیں روئے، جب آپ کی طاقت ختم ہو گئی اور آپ کمزوری کی انتہا پر پہنچ گئے تو آپ روئے۔ اور بچہ ہر بار میں رو رہا ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنی کمزوری کی بالکل انتہا پر ہوتا ہے، لاسٹ پوائنٹ پر ہوتا ہے، اس لیے روتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، یہ کمزوری کے دن بہت زیادہ نہیں رہتے، اب دھیرے دھیرے بدن کے اندر طاقت آ رہی ہے، اب دھیرے دھیرے بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اب ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں، اب یہی بچہ جو پہلے بیٹھ نہیں سکتا تھا اب بیٹھنے لگا، یہی بچہ جو پہلے چل نہیں سکتا تھا اب چلنے لگا، یہی بچہ جو پہلے دوڑ نہیں سکتا تھا اب دوڑنے لگا، یہی بچہ جو پہلے بول نہیں پاتا تھا اب بولنے لگا، اب یہ دھیمے دھیمے کر کے بڑا ہو رہا ہے، اس کے بدن کے اندر طاقت آ رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی بچہ جو پہلے چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، جوان ہو چکا ہے، بدن میں طاقت ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، چہرے پر سر پر کالے کالے بال ہیں، جسم کے اندر دوڑتا ہوا خون ہے، جو چلنا نہیں جانتا تھا وہ کئی کئی کلومیٹر چل لیتا ہے، جو دوڑنا نہیں جانتا تھا اس کے بدن کے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ دوڑ بھی سکتا ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو کئی کلومیٹر بھی دوڑ سکتا ہے، بدن کے اندر طاقت آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اب دیکھیے یہ دوسرا دور بیان کیا جا رہا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری سے نکال کر ہم نے تمہیں طاقتور بنا دیا، اب یہ طاقتور ہے، محلے کے اندر مجال ہے کہ کوئی اس کے سامنے بات کر سکے، کوئی اس سے لڑائی لڑ سکے، کوئی اس کے سامنے آنکھیں نکال سکے، یہ تو سب سے لڑنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے، اور اپنی طاقت کے نشے میں اتنا زیادہ مدہوش ہے، اگر کوئی بات ہو جائے تو کہتا ہے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سب کو دیکھ لیں گے، سب سے لڑا جا رہا ہے، کون؟ وہی کمزور انسان جسے چلنا پھرنا بھی نہیں آتا تھا، اب یہ طاقتور ہے، اب یہ جوان ہے، لیکن یہ جوانی بھی بہت دن تک نہیں رہتی۔ اللہ فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اب یہ طاقتور انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اب وہی انسان جس کے سر پر چہرے پر کالے کالے بال تھے وہی بال اب سفید ہونا شروع ہو گئے، جس کے بدن کے اندر دوڑتا ہوا خون تھا یہ خون اس کے بدن کے اندر کمزور ہونے لگا، ٹھنڈا پڑنے لگا، جس کی ہڈیاں مضبوط تھی یہ ہڈیاں کمزور ہونے لگی، اور وہی انسان جو کئی کلومیٹر تک پیدل چل لیا کرتا تھا آج اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آتا ہے تو اس کی سانس پھول رہی ہے، اس کو لاٹھی پکڑنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لاٹھی کے سہارے سے اور ڈنڈے کے سہارے سے یہ انسان چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ یہ طاقت سے اب بڑھاپے کی طرف یعنی کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہی انسان جس وقت طاقتور تھا
تو طاقت کے نشے میں یہ اپنے سامنے کسی کو بولنے نہیں دیا کرتا تھا، اور اب جب یہ بوڑھا ہو رہا ہے، آج اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے سر کے اوپر سفید بال آ گئے، چہرے پر سفید بال آ گئے، اور حالت اس کی یہ ہو گئی ہے کہ آج اسپتالوں کے اندر پڑا ہوا ہے، چلنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، دوڑنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اب یہ تھوڑا سا بھی چلتا ہے، تھوڑا سا بھی آگے بڑھتا ہے تو اس کی سانس پھولنے لگتی ہے، کیونکہ اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ 3 دور آئے، پہلا دور بچپن کا، دوسرا دور جوانی کا، اور تیسرا دور بڑھاپے کا۔ یہ 3 دور اس کے اوپر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے 3 دور ہی کیوں بنائے؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں بنائے؟ بڑھاپے کے بعد ایک اور دور کو کیوں نہیں آتا ہے؟ انسان ختم کیوں ہو جاتا ہے، مر کیوں جاتا ہے؟ اللہ نے اس سوال کا جواب بھی اسی آیت کے اندر دیا، فرمایا یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، وہ اللہ ہے جو چاہے پیدا کرے، جتنے چاہے دور بنائے۔ اس سے کون ہے سوال کرنے والا؟ کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ کون ہے اس کو مشورے دینے والا؟ کون ہے اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر اعتراض کرنے والا، ٹانگ اڑانے والا؟ کون ہے جو اس کو آ کر بتائے؟ فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس نے چاہا 3 دور بنائے، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا کو اس نے بنا دیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا بنانا ہے، اور جب وہ بناتا ہے تو ہر چیز کے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ بنانے سے پہلے بھی اس کا کنٹرول تھا، اور بنانے کے بعد بھی اسی رب کا کنٹرول ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ۔ تو سمجھ میں آئی اتنی بات کہ انسان کی زندگی کے 3 دور، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان 3 دور کے اندر بہترین دور کون سا ہے؟ بچپن کا ہے، جوانی کا ہے، یا بڑھاپے کا ہے؟ ان 3 دور کے اندر بہترین دور کون سا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیے۔ جوانی کا ہے، بچپن نہیں ہے؟ دیکھیے، کوئی صاحب کہیں گے بچپن تو کوئی صاحب کہیں گے 55۔ ان 3 دور کے اندر بہترین دور بچپن کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچپن کا حال تو یہ تھا کہ آپ پیشاب کر کے اسی میں لوٹتے تھے، آپ پیخانہ کر لیتے تھے اور اسی میں پڑے رہتے تھے، گھر والے اٹھاتے نہیں تو آپ اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے اس کو۔ یہ دور تو اچھا نہیں ہو سکتا نا۔ آپ کو بیٹھنا نہیں آتا تھا، آپ کو چلنا نہیں آتا تھا، آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، تو یہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ دور تو اچھا نہیں تھا۔ دوسرا دور آیا جوانی کا، جو آپ کو سب کرنا آتا ہے۔ تیسرا دور آیا بڑھاپے کا۔ بڑھاپے کا حال یہ ہے کہ انسان پھر پہلے ہی جیسا ہو جاتا ہے، جیسے بچپن میں تھا ویسے ہی ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھاپے کا دور بچپن کے دور سے بھی زیادہ خراب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن کے دور میں یہ امید ہوتی ہے کہ یہ دھیرے دھیرے بڑا ہوگا تو اس کو چلنا آئے گا، بولنا آئے گا، بھاگنا آئے گا، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھا ہونے کے بعد یہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا ہے، اس لیے یہ دور بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بچپنا بھی اچھا نہیں، یہ دور بھی اچھا نہیں، تو کون سا اچھا بچا؟ بولو۔ ایک ہی دور بچا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جوانی کا دور۔ یعنی یہ اللہ کی 3 نعمتیں ہیں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، اور ان 3 نعمتوں میں بڑی نعمت کون سی ہے؟ کون سی بڑی نعمت ہے؟ جوانی میں۔ اور آپ لوگوں کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ کی جو نعمت جتنی بڑی، قیامت کے دن سوال اس تعلق سے اتنا ہی زیادہ پوچھا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کوئی؟ اللہ کی جو نعمت جتنی بڑی،
قیامت کے دن سوال اتنا ہی زیادہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے سے 50,000 برس کے دن میں اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا، لا تزالو، اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا، اے اللہ کب تک نہیں ہلا سکتا؟ فرمایا حتی یسأل عن 5، جب تک کہ اللہ کے پوچھے ہوئے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا، اپنے پیر کو اللہ کے سامنے سے ہلا بھی نہیں سکتا۔ ابھی یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا یہ بات کرتے ہیں کہ ہلانا اور ہٹانا کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو ایک ہوتا ہے ہلانا اور ایک ہوتا ہے ہٹانا۔ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو گئے، یہ تو ہے ہٹنا۔ یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے سامنے اتنا کر لیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ دنیا کے کسی جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو یوں کھڑے رہتے ہیں، کسی آفیسر کے سامنے کھڑے ہوں تو یوں کھڑے رہتے ہیں، نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا حال دنیا میں جب یہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد یہاں کھڑے کھڑے تھک گئے تو چلو اب یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو آپ بھول جائیے، ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ہلا بھی نہیں سکتے، ہٹانا تو بہت بڑی بات ہے۔ ہلانا یہ ہوتا ہے، دیکھیے آپ نے رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھی ہوگی، تراویح میں جب آپ کھڑے ہوئے ہیں اور نماز ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے کھڑے تھک گئے، آپ نے سوچا ایک کام کرتے ہیں، سیدھے پیر کے اوپر زیادہ وزن دے دیتے ہیں اور الٹے پیر کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کیا ہے ایسا؟ تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، تو جب یہ پیر تھک جائے گا تو الٹے پیر کے اوپر تھوڑا وزن زیادہ دے دیں گے اور سیدھے پیر کو ہلکا چھوڑ دیں گے، تو وزن تھوڑا ہلکا محسوس ہوگا، درد ذرا کم ہوگا، سکون مل جائے گا، آرام مل جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس پہ وزن زیادہ اس پہ کم، سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ ہاں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دو گے، اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ کے نبی کون سے 5 سوال ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، او میرے بندے بتا، جو میں نے تجھے دنیا کے اندر زندگی دی تھی، 50 سال کی دی تھی، 70 سال کی دی تھی، 80 یا 90 سال کی زندگی دی تھی، 100 سال کی تجھے زندگی دی تھی، عن عمرہ فیما افنا، بتا یہ اپنی عمر تو کہاں پہ گزار کے آیا ہے، پوری عمر کا حساب دے مجھے، کہاں گزاری ہے تو نے اپنی پوری عمر؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ کہاں گزار کے آئے ہو اپنے 50 سال؟ آپ کے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، آپ کی ایک ایک دھڑکن کا حساب لیا جائے گا، آپ نے جتنی بار اپنی پلکوں کو جھپکایا ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری اور تمہاری ایک ایک سانس بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس انسان نے دنیا کے اندر کتنی سانسیں لی تھی، اس کا دل کتنی بار دھڑکا تھا، اس کی آنکھوں نے کتنی بار پلکیں جھپکائی تھی، ایک ایک چیز اللہ کی یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، ان عمرہ فیما افنا، بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں فنا کر دیا، کہاں گزار دیا، کہاں ختم کر دیا، ان عمرہ فیما افنا، بتا کہاں گزار کے آیا۔
انسان کو سدھر جانا چاہیے. اللہ رب العالمین کے سامنے اس سوال کا جواب دینا ہے. کہاں ختم کی ہے, کہاں فنا کی ہے اپنی عمر, کہاں لگا دی تو نے؟ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے بعض بزرگوں کو, یہاں کا پتہ نہیں کیا ماحول ہے, لیکن میں نے کئی جگہوں پر دیکھا چائے بھی ایسے ہوٹل پر پینے جاتے ہیں جہاں ٹی وی لگی ہوئی ہو. ہاں میں نے دیکھا ہے, یہاں کا میں نہیں کہہ سکتا کیا ماحول. چائے بھی ایسے ہوٹل پر بیٹھ کر پیتے ہیں جہاں ٹی وی لگی ہوئی ہو. اور میرا اپنا خود کا دیکھا ہوا ہے, یہ قوم کے بوڑھوں کا اور بزرگوں کا حال ہے جن کو مرنے کے بعد پہلا سوال یہی پوچھا جانا ہے کہ عمر کہاں گزار کے آئے ہو. ان کا حال یہ ہے کہ میں نکلا, ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ٹی وی کی طرف یوں نگاہ تھی, اور جب 2 گھنٹے بعد میں وہاں سے کسی کام سے دوبارہ سے نکلا تو وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے, ٹی وی پر نگاہ. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ریموٹ کے چکر میں لڑائی چل رہی, وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے دے ریموٹ, وہ کہہ رہا ہے مجھے دے, وہ کہہ رہا ہے میرے حساب سے چینل لگے گا, وہ کہہ رہا ہے میرے حساب سے چینل لگے گا. ہوٹل پہ بیٹھ کے دونوں لڑ رہے ہیں. ہوٹل والا کہتا ہے کل سے چائے پینے مت آنا یہاں. ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے. جبکہ انسان جب آپ اپنی عمر کی آخری حصے میں چلا جائے, تیسرے دور میں چلا جائے, تو اس کو بڑے سنبھال کے رہنے کی ضرورت ہے, اور اس کو نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی چوتھا دور آنے والا نہیں ہے. اب تو آپ کو جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کو حساب دینا ہے. اس لیے یہ پہلا سوال جو ہے اس پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو پہلا سوال ہو جائے گا عن عمرہ فیما فنا, بتا اپنی عمر کہاں فنا کر دی, کہاں گزار دی, کہاں ختم کر دی. دوسرا سوال اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا, او میرے بندے بتا وعن شبابہ فیما ابلا, بتا تو نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری. پہلا سوال ہوگا عمر کہاں گزاری, دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا, بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا. آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ جب پہلا سوال یہ پوچھ لیا گیا, نوجوانوں غور سے سنو, جب پہلا سوال یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے, تو اس عمر کے اندر بتاؤ بچپنا آ گیا کہ نہیں آ گیا, جوانی آ گئی کہ نہیں آ گئی, بڑھاپا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا نا. بچپنا بھی آ گیا, جوانی بھی آ گئی, بڑھاپا بھی آ گیا. جب عمر کے بارے میں سوال ہوا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے, تو تینوں دور اس کے اندر آ گئے. بچپن بھی آیا, جوانی بھی آئی, بڑھاپا بھی آیا. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوانی اتنا اہم دور ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے, جبکہ پہلے سوال کے اندر جوانی آ چکی ہے, بڑھاپا اور بچپنا یہ بھی آ چکے ہیں. عمر کا سوال پوچھ لیا گیا, تینوں دور آ گئے. لیکن جوانی اتنی اہم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے تعلق سے الگ سے سوال پوچھا جا رہا ہے. دوبارہ سے فرمایا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا, او میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا, اپنی جوانی کیسے گزار کے آیا, اپنی جوانی کو کہاں پہ لگا کے آیا. معلوم یہ ہوا کہ جوانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی اتنی پیاری اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا. تو بتاؤ نوجوانوں تمہارے پاس میں اس کا کیا جواب ہوگا؟ کون سی جوانی اور کس کا جوانی کا آپ حساب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ سوال الگ سے پوچھا جائے گا. اللہ کو کون سی جوانی پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو بھی بیان فرما دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, او لوگوں اللہ رب العالمین کو وہ جوانی پسند ہے جو اللہ کی عبادت میں لگائی گئی ہو. اللہ کی عبادت میں لگائی ہوئی جوانی پسند ہے. آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھو,
کسی کو کلمہ یاد نہیں، کسی کو نماز یاد نہیں، کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اکثریت کی یہی حالت ہے، اور ہیں جوان، اور قیامت کے دن جو سوال پوچھا جائے گا وہ یہی پوچھا جائے گا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کو تو ایسی جوانی پسند ہے جو اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ جمعے کے دن یہ سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں خاص طور سے ایک فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو آدمی سورہ کہف کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کے لیے ایک ایسا نور پیدا کر دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ نیک عمل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جمعے والے دن ایک سورت پڑھی جاتی ہے سورہ کہف۔ آپ نے کبھی سوچا کہ سورہ کہف کا نام سورہ کہف کیسے پڑھا، اور کہف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کہف کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں غار۔ پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہاڑ کے اندر جو غاریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہف۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر غار کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ کہف رکھ دیا گیا۔ اور غار کا قصہ کون سا ہے جانتے ہیں آپ؟ وہ غار کا قصہ چند نوجوانوں کا قصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ان نوجوانوں کا ذکر فرمایا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العالمین کو ایسی جوانی پسند ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی کی جوانی کو پسند کرتا ہے، کسی نوجوان کی نوجوانی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو اس کا ذکر قرآن کے اندر کرتا ہے۔ چند نوجوانوں کا ذکر ہے۔ آج کسی نوجوان سے کہا جائے کہ سدھر جاؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اکیلے سدھرنے سے کیا ہوگا۔ ان سے کہا جائے کہ سدھر جاؤ تو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا خاندان، پورا کا پورا ماحول، پورا کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارے اکیلے سدھرنے سے کیا ہوگا۔ آؤ ذرا دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال کے بعد کی بات ہے۔ ایک پورا ملک ہے، اور یہ میری اپنی کوئی کہانی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اگر آپ پڑھیں گے سورہ کہف، قرآن کریم کو اٹھائیں گے، سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر یہ واقعہ بھی مل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد ایک ملک ہے، اس ملک کا بادشاہ بت پرست ہے، مشرک ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی ملک کے اندر چند نوجوان تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، ایمان لے آئے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت کے اندر اور بڑھا دیا۔ تو آپ جب کوشش کریں گے تو اللہ بڑھائے گا، جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کوشش ہی نہ کریں اور پھر کہیں کہ میرے اکیلے سدھرنے سے کیا ہوگا، میرے سمجھانے سے کیا ہوگا، تو اللہ کو کیا پڑی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے رب پر ایمان لانے والے تھے، وزدناہم ھدی، تو ہم نے بھی ہدایت میں ان کو اور بڑھایا۔ پورا ملک ہے جو بت پرست ہے، اور یہ اکیلے چند نوجوان ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کسی نے جا کے بادشاہ کو خبر کر دی کہ بادشاہ تمہارے ملک کے اندر تمہیں پتا بھی ہے چند نوجوان ایسے ہیں جو نہ تمہیں مانتے ہیں، نہ تمہارے دھرم کو مانتے ہیں، نہ تمہارے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور نہ تم ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو۔ اچھا کون ایسے لوگ ہیں، بلا کر لاؤ، پکڑ کر لاؤ۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا جو بھی پکڑ کر لائے گا پھانسی کی سزا دی جائے گی ان نوجوانوں کو۔ کسی نے جا کے ان نوجوانوں کو بتا دیا کہ بادشاہ نے تمہارے لیے پھانسی کی سزا مقرر کی ہے، تم اپنا دین بدل ڈالو، اپنا دھرم بدل
ڈالو ورنہ تم سب کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تم سب کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر ان نوجوانوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ دیکھو بدل نہیں گئے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ او میرے پروردگار تو اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں رکھ، اے اللہ اس ظالم کے عذاب سے ہمیں بچا، اے اللہ اس ظالم کے ظلم سے ہمیں بچا، اے اللہ تو اپنے اوپر ہماری رحمت نازل فرما، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا کہ ایمان بھی میرے اوپر لائے اور ایمان لانے میں یہ میرے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کام بھی ایسے نیک اور اچھے کیے، اور آج جب ان کی ایمان کے اوپر خطرہ ہوا تو انہوں نے پھر مجھ سے دعا مانگی اور مجھ سے پناہ چاہی۔ اللہ رب العالمین نے ان چند نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم سارے کے سارے چلے جاؤ اور ایک غار کے اندر جا کر آرام کرنا، ایک غار کے اندر جا کر سو جانا۔ یہ سارے گئے، جب اس غار کے اندر چلے گئے قرآن کریم بیان کرتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا۔ یہ چند نوجوان اللہ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ 309 سال تک یہ نوجوان اسی غار کے اندر سوتے رہے۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ میری اپنی کوئی قصہ اور کہانی تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے کہ مولانا کوئی 300 سال تک بھی سوتا ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ 309 سال تک یہ نوجوان سوتے رہے۔ اور قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ قرآن نے تو ہمیں یہ بھی بتایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی جو بندے اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں، کس طریقے سے مدد فرماتا ہے۔ ان کے اس واقعے کے اندر آپ دیکھ لیں، سونے سے پہلے بھی ان کی مدد اور سونے کے بعد بھی ان کی مدد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ سونے سے پہلے تو ان کی مدد یہ فرمائی کہ ان کو ایک غار کے اندر پہنچا دیا، اور مدد یہ فرمائی کہ ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا۔ 309 سال تک اسی غار کے اندر سوتے رہے، اور سونے کے بعد میں ان کی مدد یہ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ جب یہ 309 سال تک اس غار کے اندر لیٹے لیٹے سو رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹوں کو بدلتے جا رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے۔ کوئی نوجوان یہاں اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتا سکتا ہے کہ جب یہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں کیوں بدل رہا تھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کروٹیں کیوں بدلی جا رہی تھی؟ یہ 309 سال تک سو رہے تھے۔ بھائی ہم لوگ سوتے میں کروٹ بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں؟ بدلتے ہیں نا۔ اور آدمی جب مر جاتا ہے تو کروٹ بدل دیتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد آدمی کروٹ نہیں بدل سکتا، لیکن سوتے میں کروٹ بدل سکتا ہے۔ تو یہ مرے تو نہیں تھے نا، زندہ تھے تو کروٹ بدل رہے تھے۔ سوتے میں آدمی کروٹ بدلتا ہے، مرنے کے بعد نہیں بدلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی زمین پر سو جائے اور 309 سال تک ایک ہی کروٹ پر سوتا رہے تو زمین اس کے جسم کو، بولو آگے کا جملہ آپ پورا کرو، زمین اس کے جسم کو، بولو ہاں ماشاءاللہ آپ تو سب بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، زمین اس کے جسم کو کھا جائے گی۔ 300 سال تک اگر کوئی زمین پر لیٹا سوتا رہے اور ایک ہی کروٹ سے سوتا رہے، زمین اس کے جسم کو کھا جائے گی۔ اللہ کو سلانا بھی تھا، بادشاہ سے حفاظت بھی کرانا تھی، اور زمین سے بھی حفاظت کرانا تھی، کہیں زمین ہمارے ان بندوں کی، یہ چند نوجوان بندوں کے جسم کو کھا نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو کروٹ بھی بدلوا رہے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اچھا پھر ایک چیز اور دیکھو، اللہ کا پیار دیکھو، اللہ کی رحمت دیکھو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اپنی کروٹیں بدل رہے تھے، سوتے میں ہمیں کوئی بدلواتا ہے نہیں،
ہم خود بدلتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ بدل نہیں رہے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو بدلوا رہے تھے۔ یعنی کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ جب کئی گھنٹے تک ایک ہی کروٹ پہ لیٹا سوتا رہتا ہے، ماں دیکھتی ہے بڑی دیر سے ایک ہی کروٹ پہ سو رہا ہے، تو وہ آتی ہے پیار سے اس کے پاس میں آتی ہے اور اس کو اٹھاتی ہے اور بڑے پیار سے اس کی کروٹ کو چینج کر دیتی ہے، بڑے پیار سے سوتا بھی رہتا ہے بچہ، بچے کی کروٹ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ایسے ہی ہم ان کی بھی کروٹیں چینج کروا رہے تھے، یہ خود نہیں کر رہے تھے، ہم کروا رہے تھے۔ کیونکہ آپ اگر ایک کروٹ پر کافی دیر تک اگر سوتے رہیں تو آپ کے خون کا جو دوران ہے وہ رکنا شروع ہو جائے گا، آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو اللہ ان کی کروٹیں بدلوا رہا تھا جس طریقے سے ماں اپنے بچے کی کروٹ بدلواتی ہے۔ یہ پیار کس کی حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کس کی؟ ان نوجوانوں کی جنہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، جنہوں نے اللہ پر ایمان، جو ایمان لائے اللہ پر، اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے قرآن کریم کے اندر کرتا ہے، اور انہی کے قصے کے پر اللہ رب العالمین نے سورت کا نام بھی سورہ کہف رکھا۔ آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان نوجوانوں کے تعلق سے بھی اللہ نے قرآن میں کیا کیا بیان فرمایا۔ تو جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آپ کو ایک نوجوان کا قصہ سناتا ہوں، آپ اندازہ کریں کہ کیسے نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مسلمان آئے، نبی کے ماننے والے، نبی سے پیار کرنے والے، نبی کے چاہنے والے، نبی کے صحابی، اور آ کر شکایت کرتے ہیں اللہ کے نبی، مکہ کے مشرک بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی جینا حرام کر دیا ہے، بہت مارتے ہیں، بہت تکلیفیں دیتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے؟ پیارے نبی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی بہت ستایا جا رہا ہے میرے ماننے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا ہے، بہت پریشان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابہ چلو میں تم کو پہلی مرتبہ اور پہلی بار اجازت دیتا ہوں کہ تم سارے کے سارے لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے جاؤ۔ ابھی مدینہ کی اجازت نہیں ملی ہے، ہاں مدینہ کی اجازت تو بہت بعد میں ملی تھی۔ پہلی بار مسلمانوں نے جو ہجرت کی تھی وہ کہاں کی تھی؟ مکہ سے حبشہ۔ آپ نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ کا بادشاہ دھرم کے اعتبار سے عیسائی ہے، کرسچن ہے، لیکن انصاف پسند ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے تم رہنا، اور جب تمہیں یہ پتا چلے کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب مسلمان سکون سے اطمینان سے رہ رہے ہیں، تو واپس چلے آنا۔ اللہ کے نبی ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد حدیثوں کے اندر آیا، مورخین نے لکھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا کہ تقریباً 18 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے ملک حبشہ کی طرف چلے گئے۔ رات کے اندھیرے میں نکلے، جدہ پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ پانی کا ایک جہاز کھڑا ہوا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حبشہ جا رہا ہوں۔ ارے میں بھی تو وہیں کے لیے نکلا ہوں۔ ترنت اس پہ سوار ہو گئے اور پانی کے راستے سے ملک حبشہ پہنچ گئے، 22 لوگ۔ جب یہ وہاں پہنچے، اب ادھر مکہ والوں نے دیکھا کہ ارے فلاں نہیں دکھ رہا، وہ نہیں دکھ رہا، وہ نہیں دکھ رہا، ایک دن نہیں دکھا، 2 دن نہیں دکھا، ارے یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو دھیرے 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 پتا چلا کہ یہ تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ غور سے سنو مسلمانوں، یہ تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ ایسے ہجرت کر کے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بہت سارے تحفے، گفٹ اکٹھے کیے اور مکہ کے مشرکوں میں سے 2 بہت تیز ذہین اور عقل مند انسانوں کو چنا گیا، کہا تم جاؤ
بادشاہ کو یہ ہدیے دینا، تحفے دینا، اور پھر اپنی بات ان کو بتانا، اور ان سب کو، یہ جتنے بھی گئے ہیں سب کو تمہیں واپس لے کر آنا۔ بہت تیز دماغ۔ بھئی آپ بھی اگر کسی سے بات کرنے کے لیے کہیں کسی کو بھیجو گے تو کسی ایسے آدمی کو تو نہیں بھیجو گے جسے بات کرنا بھی نہیں آتا، آپ بھی تو بھیجو گے نا کسی کو جو گھر کے اندر بہت تیز ہو، محلے کے اندر بہت اچھے طریقے سے بات کر لیتا ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور گفٹ دے کر بھیجا، تحفے دے کر بھیجا، ہدیے دے کر بھیجا، خالی ہاتھ نہیں۔ اگر میں آپ سے کوئی بات کروں اور خالی ہاتھ جاؤں آپ کے پاس میں تو آپ ہو سکتا ہے کہ مجھے ویلو دیں یا نہ دیں، لیکن اگر کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے اور بات کرنے سے پہلے اس نے آپ کو کوئی تحفہ دے دیا اور قیمتی تحفہ دیا تو آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں، آپ بہت غور سے اس کی بات کو سنیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں، یہ سب پریکٹیکل باتیں ہیں۔ آپ غور سے سنیں گے کیونکہ آپ کو بھی اس نے اتنی قیمتی چیز دی ہے، تو تحفے دے کر بھیجا۔ دیکھیں کتنے تیز تھے، تیز آدمی بھیجے اور تحفے دے کر بھیجے۔ کہا بادشاہ کو پہلے تحفے دینا، بعد میں کہنا کہ یہ سارے جو ہیں ان کو ہم واپس لینے آئے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یہ پہنچ گئے وہاں، بادشاہ کے پاس میں پہنچے۔ بادشاہ سے جا کے کہا اے بادشاہ، ہمارے ملک کے چند لوگ ہیں جو آپ کے پاس میں آ گئے ہیں، ہمارے گھر کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے محلے کے ہیں، ہمارے خاندان کے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا ملک چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہم ان لوگوں کو آپ کے پاس میں لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں اور ہمارے ساتھ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ یہاں رہنے کی اجازت نہ دیں ان کو۔ پیارے نبی تو پہلے ہی بتا چکے تھے بادشاہ کون تھا، انصاف پسند تھا۔ بادشاہ کہنے لگا اگر تمہارے محلے کے، تمہارے سماج کے، تمہارے معاشرے کے، تمہارے خاندان کے، تمہارے رشتہ دار اگر تمہارے ہی ملک کو چھوڑ کر میرے ملک میں رہنے کے لیے آ گئے تو ضرور کوئی بات ہوگی۔ ایسے تو کوئی اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں آتا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے نہیں آتا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں آتا، اپنے سماج کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نہیں آتا، ضرور کوئی بات ہوگی۔ اگر میں نے ان کی بات سنے بغیر ہی تمہارے ساتھ میں ان کو جانے کے لیے کہہ دیا اور اپنے ملک سے نکالنے کا حکم دے دیا تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ انصاف تو تب ہوگا جب ہم دونوں کی باتوں کو سنیں گے، اس کے بعد میں ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ میں کس کو بھیجنا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے یہاں بھی پنچایتیں لگتی ہیں، ہمارے یہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، اچھا ہاں کہہ رہا ہوگا، وہ ہے ہی ایسا۔ کیا ہے بھائی، آپ نے ایک طرف کی بات سنی، فیصلہ کر لیا، فلاں نے میرے اوپر ایسا کیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ہاں کر رہا ہوگا، وہ ہے ہی ایسا۔ دوسرے طرف کی بات تو سنو بھائی، اس سے بھی تو سن لو، ہو سکتا ہے وہ چرب زبان ہو، زیادہ بولنے والا ہو اور جھوٹ بولنا ہو۔ تو فیصلہ دونوں طرف کی باتیں سن کر ہوتا ہے، ایک طرف کی بات سن کر نہیں۔ چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے خاندان کے ہوں، آپ کے گھر کے ہوں، کوئی ہو، لیکن دونوں طرف کی باتیں سنیے، یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل و انصاف۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ نوجوانوں، غور سے سنو، تمہاری باری آ رہی ہے اب۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ ان 22 لوگوں کو بلایا گیا، بادشاہ کے دربار میں آئے، بادشاہوں کا دربار، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر، سامنے اس کے وزیر بھی کھڑے ہیں، مشیر بھی کھڑے ہیں، فوجی بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، اور اس کے دھرم کے ماننے والے بڑے بڑے عالم بھی ہیں، پادری بھی ہیں، راہب بھی ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ لوگ تمہیں واپس بلانے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب تک تمہاری بات نہ سن لی جائے
तुम्हें इनके साथ में वापस कर दिया जाए, मैं तुम्हें अपने मुल्क से निकाल दूं, मैंने मुनासिब नहीं समझा। अब तुम लोग बताओ कि तुम अपने मुल्कों को छोड़कर क्यों आए, तुम अपने शहर अपने घर को छोड़कर क्यों आए, तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। मुसलमानों, अब अगर ये 22 लोग एक साथ बोलते तो बादशाह की तो कुछ समझ में ही नहीं आता, इसलिए मुनासिब ये था कि इन 22 में से कोई एक बोले कि हम क्यों आए हैं, इन सब की तरफ से कोई एक आदमी बात करे, एक आदमी बताए कि हमें क्या परेशानी है, हमने अपने मुल्क को क्यों छोड़ा है, हम यहाँ पर क्यों आए। कोई एक आदमी आगे बढ़े, 22 अगर बात करेंगे तो समझ में तो किसी के कुछ नहीं आएगा, दूसरे बादशाह की भी तौहीन होगी, दरबार की भी तौहीन होगी। 22 आदमी एक साथ आवाज बुलंद करेंगे तो ये बादशाह की भी तौहीन है। अब फैसला किया गया, जल्दी से सोचा गया, वही खड़े हुए बादशाह के दरबार में, बात भी करना है, कौन बात करेगा, कौन बात करेगा, कौन बात करेगा। आहा, जानते हो कौन आगे बढ़ा? एक नौजवान, अल्लाह, बूढ़ा नहीं, अधेड़ नहीं, एक नौजवान, यह है जवानी जो अल्लाह को पसंद है। सुनिए, एक नौजवान आगे बढ़ा और जिसको हदीसों के अंदर, तारीखों के अंदर दुनिया जैसे आज जाफर बिन अबी तालिब के नाम से याद करती है, ये वही नौजवान है जिनको जाफर तैयार भी कहा जाता है, ये वही नौजवान है जो अबू तालिब के बेटे थे, ये वही नौजवान है जो हजरत अली के बड़े भाई थे। ये नौजवान आगे बढ़ा और आगे बढ़कर कहने लगा, ओ मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सब की तरफ से अकेले बादशाह से बात करूंगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी सर पर है, सिर्फ बादशाह से बात नहीं करना है, बादशाह मैं इसलिए आया हूं, बादशाह मैं इसलिए आया हूं, बल्कि बादशाह को अपनी बातों से मुतमईन कर देना है ताकि बादशाह इनको अपने मुल्क से ना निकाले और उन जालिमों के हवाले दोबारा से ना कर दे। इस तरीके से बात करना है, और अगर इस तरीके से बात नहीं कर पाए तो बादशाह दोबारा से इनको उन जालिमों के हवाले कर देगा और फिर ये ले जाकर मक्का के अंदर फिर से इनके ऊपर जुल्म सितम किया जाएगा। तो सिर्फ बात नहीं करना है बल्कि बड़े ढंग से बात करना है। बादशाह का सवाल होता है, बादशाह कहता है ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, ये कहते हैं कि तुम अपना मुल्क छोड़ कर आए हो, बताओ तुमने अपने मुल्क को क्यों छोड़ा, तुमने अपने घर को क्यों छोड़ा, तुमने अपने रिश्तेदारों को क्यों छोड़ा, कारोबार को क्यों छोड़ा, तुम हमारे मुल्क में पनाह लेने के लिए क्यों आए हो। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और आगे बढ़कर कहने लगे, ए बादशाह, ए बादशाह, हम जाहिलियत के जमाने में थे, बुतों की पूजा किया करते थे, शराब पिया करते थे, जिना किया करते थे, चोरियां किया करते थे, झूठ बोला करते थे, गीबतें किया करते थे, हज करने के लिए जो लोग आते थे उनके माल को लूट लिया करते थे, गरीबों को सताया करते थे, परेशान किया करते थे, पड़ोसियों को तकलीफें दिया करते थे। कौन सी बुराई ऐसी थी जो हमारे अंदर न पाई जाती हो? हम तो अपने बच्चों को भी जिंदा दफन कर दिया करते थे, हमारे अंदर कोई बुराई ऐसी न थी जो हमारे अंदर न पाई जाती हो। ऐ बादशाह, फिर अल्लाह ने हमारे ऊपर रहम किया, हमारे दरमियान हमी में से एक नबी हमारे दरमियान में अल्लाह ने भेजा, उसने आके हमें बताया, ओ लोगों झूठ न बोलो, ओ लोगों पड़ोसियों को न सताओ, ओ लोगों दूसरों को परेशान न करो, ओ लोगों चोरियां न करो, डाके न डालो, गीबतें न करो, जिना न करो, जुआ न खेलो, शराब न पियो, बुतों के सामने सर न झुकाओ। उन्होंने आके हमें बताया कि अपने बच्चों को जिंदा दफन न करो। ओ बादशाह, मुझे उसकी बातें अच्छी लगी, हम लोगों ने उनकी बातों को मान लिया, हम लोगों ने उनका कलमा पढ़ लिया। उसी दिन से हमारे हमारे मुल्क के, हमारे शहर के, ये हमारे अपने हमारे दुश्मन हो गए, हमें सताने लगे, हमें तकलीफें देने लगे, हमें परेशान करने लगे। अब इनका कहना यह है कि तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ, और हमारा ये दिल गवारा कभी नहीं करता कि हम जैसे पहले थे वैसे हो जाएं। बिलाखिर इन्होंने बहुत सताया,
ہم نے جا کے اپنے نبی سے کہا، نبی نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ کے ملک میں چلے جائیں، آپ کا دھرم کوئی سا بھی ہو لیکن آپ انصاف پسند ہیں، آپ کے ملک میں ہم سکون سے رہ سکتے ہیں، اس لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ جواب کیسا دیا بولو؟ صحیح دیا نا جواب؟ لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، ایک سوال سے کام کہاں چلنے والا تھا، ایک جواب سے کام کہاں چلنے والا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دوسرا سوال آیا، بادشاہ کی طرف سے دوسرا سوال آیا کہ اے لوگو، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے درمیان، تم ہی میں سے اللہ نے تمہارے درمیان میں ایک نبی کو بھیجا ہے، ایک نبی کو مبعوث کیا ہے، تو یہ بتاؤ جب جب اس دنیا کے اندر نبی آیا، جب جب اس دنیا کے اندر کوئی رسول آیا، اللہ رب العالمین نے اس کو کوئی نہ کوئی کتاب بھی عطا فرمائی ہے، کوئی نہ کوئی کتاب بھی دی ہے۔ جب بھی اس دنیا کے اندر موسیٰ آئے اللہ نے کتاب دی، عیسیٰ آئے اللہ نے کتاب دی، داؤد آئے اللہ نے کتاب دی، اور بھی نبی آئے اللہ نے ان کو بھی الگ الگ صحیفے عطا فرمائے۔ تو تم یہ کہتے ہو کہ نبی آئے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی تو کوئی کتاب دی ہوگی، کتاب دی ہے کوئی؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نوجوان آگے بڑھے، کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ نے ہمارے نبی پر بھی ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس کتاب کا نام ہے قرآن۔ اللہ نے ہمارے نبی پر، اپنے نبی پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم۔ قرآن نام ہے اس کتاب کا، اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں قرآن ہے۔ بادشاہ کا تیسرا سوال آیا، کہا یہ بتاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو ایک کتاب ملی ہے جس کا نام ہے قرآن، تو کیا تمہیں اس کتاب کی کچھ آیتیں یا سورتیں یاد ہیں؟ کیا تمہیں اس کتاب کی کوئی آیتیں یا سورتیں بھی یاد ہیں؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یاد ہے۔ بادشاہ کا چوتھا سوال آیا کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی کچھ صورتیں یا آیتیں یاد ہیں تو میرے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ اچھا بادشاہ کیوں سننا چاہ رہا ہے؟ بادشاہ تو عیسائی ہے، لیکن کیوں سننا چاہ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ عیسائی ہے لیکن اس کے دربار کے اندر اس کے عیسائی عالم کھڑے ہوئے ہیں، اور عیسائی عالم جو توریت اور انجیل ہاتھوں میں لے کر وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اسی توریت اور اسی انجیل کے اندر اس آخری نبی کے تعلق سے بھی لکھا ہوا ہے۔ سناؤ پڑھ کر، ابھی فیصلہ ہو جائے گا جھوٹ بول رہے ہو کہ سچ بول رہے ہو۔ جی بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں نا۔ سوال جواب شروع ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ہمیں بھی کچھ آیتیں پڑھ کر سناؤ، کچھ سورتیں پڑھ کر سناؤ۔ تمہارے زمانے کے نوجوان تو تھے نہیں، ایک نوجوان دوسرے سے کہتا تو پڑھ، دوسرا والا تیسرے والے سے کہتا تو پڑھ، ہے نا؟ اپنے یہاں تو یہی چلتا۔ اور بہت محنت کے بعد اگر کوئی نوجوان آگے نکل کر بڑا بھاری سکندر بن کر آتا تو قل هو اللہ احد کی صورت کے علاوہ کچھ نہیں سنا پاتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ ارے یہ حالت ہے لوگوں کی، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ایک صاحب آئے مجھ سے کہہ رہے ہیں مولانا مجھے دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، وتر کی نماز پڑھتے ہیں، وتر کی نماز میں کہ مولانا مجھے دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں قل هو اللہ احد کی صورت پڑھ لیتا ہوں۔ دعائے قنوت کی جگہ پہ بھی قل هو اللہ احد، اس کو ایک ہی صورت یاد ہے، الحمدوں کی صورت، قل هو اللہ کی صورت، پوری نماز اسی میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ تو سناؤ، کیا صحابی تھے نبی کے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ صورت کیوں سنائی۔ کہاں ہمیں صورتیں یاد ہیں، نبی نے ہمیں صورتیں یاد کرائی ہیں۔ کیا سناؤ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دربار میں، عیسائی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی سورت سنانا شروع کرتے ہیں۔ حضرت جعفر سناتے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت جعفر سناتے ہیں کاف ہا یا عین صاد
حروف مقطعات ہے. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. او میرے نبی اپنی اس کتاب کے اندر ذرا اس نبی کا بھی تو ذکر کر جس کے اوپر اللہ نے اپنی رحمت